بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے، سبق پڑھ رہے تھے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ وہ ہم نے 52 پیج تک پڑھ لیا تھا۔ آج اسٹوڈنٹس ہم پڑھیں گے 53 پیج سے، ہم سٹارٹ کریں گے 10th کلاس کا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے 52 تک ختم کر لیا تھا۔ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے؟ یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے۔ میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا۔ وہ کہتے کہ مصروفیت میں اس دوست کی جو باتیں تھیں وہی میں نے لکھ ڈالی۔ ہاں تو کاٹ کے فکرہ دوست کرنا چاہیے، اور جن کو قدر ابھی تک ملک قوم کو معلوم نہیں ہوئی، اور باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ابھی لکھنا شروع کیا ہے، اور فوراً پھر دوبارہ دروازہ کیا ہے، ناک ہوتا ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں، شبن۔ سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ کہتے ابھی لکھنا شروع کیا ہے، پھر کوئی آ گیا۔ بادل نخواستہ۔ میں اٹھا اور نیچے گیا، یعنی کہ مرضی کے خلاف۔ باد نخواستہ مرضی کے خلاف۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے ہیں اور ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی، اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ یکسو ہونا یعنی کہ ایک طرف متوجہ ہو جانا، فوکس۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی۔ ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا، گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایک عربی گھوڑے کی طرح کے تھا کہ کوئی انمول کو چیز لے کے آئیے، وہ سارے دوست آ رہے ہیں بار بار اور اسے دکھایا جا رہا ہے۔ جی کہاں پہ تھے ہم؟ جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا، اور وہ ہر دوست کو استبل سے منگوا کے دکھایا جاتا تھا۔ کہتا ہے ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا، اور خیالات غائب ہو گئے تھے۔ فکرہ اثر نو پھر بنانا پڑا۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی، یعنی کہ طبیعت جو تھی ڈسٹرب ہو گئی۔ لکھنا بار بار شروع کرنا مشکل تھا۔ باہزار دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی کوئی یاد گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیق کا شوق ہے، یعنی کہ ریسرچ کا شوق ہے، اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا، گویا وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو، کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں ابھی اتنا لکھا تھا۔ پھر دروازے پر دستک۔ کہتے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرح متوجہ ہوں گا، اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہتے اب اتنا لکھا تھا کرو، پھر دروازہ جو تھا وہ ناک ہوا۔ ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے، یعنی کہ دوپہر کھانا کا ٹائم بھی ہو گیا۔ کہتے مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کیا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا۔ اب مصنف نے کہا کہ میرا انتظار نہ کریں، میں دوبارہ کھا لوں گا، آپ جائیں اور انہیں کہہ دیں۔ اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں تھی، کہتا اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے، یعنی کہ احسان مند رہیں گے۔ یہی نوجوان ہیں جو قومی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں، اور زندگی اور موت کا لاحقل مسئلہ، یعنی کہ ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو سکے۔ یہ تحریر انہوں نے لکھی جو وہ لکھ رہے تھے مضمون۔ پھر دستک ہوتی کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کر بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی لو ابھی آیا۔ کہتے میں نے کہا کہ ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ کہتا مجھے دیکھتے کہتے ہیں کہ چہرے پر اتنی تھکت فیل ہوتی ہے، کیا بہت کچھ لکھ دیا ہے آپ نے؟ میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں؟
اب میزبان کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایسی فرصت کہاں ملے گی آپ کو، اتنی خاموشی سے دیکھو کتنا لکھا کہ چہرہ میں تھکن ہی تھکن ہے، سوائے اس کے کہ میں امن نہ وصدہ کہ نہ کہوں، یعنی کہ ہم ایمان لائے، اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں یعنی کہ پسند نہیں وہی کھلائی جاتی ہے۔ بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں سپہر کو تمہاری گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ میزبان صاحب کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس لیے نہیں لایا یہاں پر کہ تم رات میں یہاں پہ سخت کام کر کے اپنی صحت ہی خراب کر لو۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں گا، مگر اب خیالات کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں زندگی اور موت کا لائق المسئلہ، یعنی کہ ایسا جو حل نہ ہو سکے زندگی اور موت کا، اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا، اس الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے۔ اب کچھ خیال تھا کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرتا تھا، یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے، تیسرے پیر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں، یعنی کہ بالکل ٹھیک پایا میں نے، زندگی اور موت کا وہی لانحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے، پورا فکر آنے کی طرف صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک، نوکر اطلاع دیتا ہے گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے ہوں گے۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ نہیں لکھا تو وہ ہنس کر جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے۔ اب وہ شعر کہتا ہے کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ کہتے ہیں خدا کے واسطے قسمیں نہ کھائے، مجھے یقین آ گیا، اعتبار آ گیا۔ مل ملا کر شام کو واپس آئے، کہتے ہیں مل ملا کے بہت سے لوگوں کو شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں۔ کھانے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، ایک صفحہ بھی نہیں لکھ پایا پورے دن میں، وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ، یعنی کہ لگاتار نہ ہوا تھا۔ غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں، یعنی کہ جو ایک پیج لکھا تھا کہتے ہیں غصے میں آ کر اسے پھاڑ دیا، اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں، یعنی کہ ناراض کر کے واپس آ گیا۔ میں ناشکرا اور احسان فراموش کہا جاؤں گا مگر میں مجبور ہوں۔ وہ کہتا ہے احسان یاد نہ رکھنے والا، احسان فراموش اسٹوڈنٹس ہوتا ہے جو احسان تمہارا یاد نہ رکھے، اسے کہتے ہیں احسان فراموش۔ وہ کہتا ہے مگر میں مجبور ہوں، اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی۔ وہ کہتے طرح میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے دوستوں کی جو فہرست ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کہتے ہیں ابھی بہت پڑی ہے جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں، نہیں ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلاً ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں، یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت پر آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جو مجھ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنے خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ آگے کہتے ہیں اکثر کہ تمہاری دعوت کرنی ہے لیکن کبھی خواہش پوری نہیں کی، یعنی کبھی دعوت نہیں کی۔ ایک دوست ہے وہ آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں، جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لکھتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنے ہی کہی جاتے ہیں اور میری نہیں سنتے۔ یہ سب میری عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، یعنی یہ سب وہ کہتا ہے کہ میری خیر طلب ہے، مجھے دعائیں دیتے ہیں، میرے اچھے دوست ہیں، بہترین دوست ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں، صاف صاف کہتا ہوں کہ میں ان میں سے ہر ایک کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، کہ میرے اوپر کوئی احسان نہ کرو، میرے بارے میں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے کوئی دعائیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ خیالستان ان کا تھا، کتاب تھی، ان کی تحریر تھی، تصنیف تھی، ان سے یہ لیا گیا ہے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا کہ دوستوں کے بعد دوستوں کے زیادہ دوست ہونے سے جو ان کی
روزمرہ ڈیلی لائف ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا یہ لیسن ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسن میں ہم اس کے بعد جو سبق ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔